میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آسان نہیں ہے اپنی خواہشات کو دبانا، آسان نہیں ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، آسان نہیں ہے مصیبت پر صبر کرنا، لیکن اگر کوئی کر جاتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا اجر ہے، بڑا نصیب ہے اس بندے کا جس کے اوپر اللہ رب العزت مشکلیں ڈالے، پریشانیاں ڈالے، غم ڈالے اور وہ بندہ اس پر صبر کر جائے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، اور صبر کرنا کسی معمولی سے انسان کا کام بھی نہیں ہے۔ صبر وہ کرتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے صبر کے لیے، صبر وہ کرتا ہے جو اللہ رب العزت کا مخصوص چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ ہر ایک صبر نہیں کر سکتا، اور نہ صبر کی طاقت ہر ایک کے اندر ہے۔ صبر کرنے کے لیے جگر چاہیے، سینہ چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ یعنی یہاں سے اس چیز کا بھی اندازہ لگائے کہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صبر کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کو جب کفار نے بڑا ستایا، دشمنوں نے بڑا ستایا، اللہ نے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرے ایسے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ یعنی یہ رسولوں کا کام ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، اور ہمت والے، اللہ رب العزت نے جملہ استعمال کیا کہ ہمت والے رسولوں کی طرح صبر کریں۔ اور صبر ہے کیا؟ صبر جب مصیبت انسان کو پہنچے اور وہ تب کرے۔ اگر کسی بندے کے یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، بڑا اس نے شور و غل کیا، بڑے شکوے اس نے کیے، بڑی لان تان اس نے کی، اس نے نوحہ کر لیا، کوسنا شروع کر دیا، لان تان اس نے شروع کر دیا، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ صبر کرے تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر صدمہ جب پہنچے، جس گھڑی صدمہ پہنچے اسی گھڑی وہ صبر کرنا سٹارٹ کر دے، وہیں اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر پریشانی آئی اور وہ پہلے اسٹیپ میں صبر کر لے، بعد میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے صبر۔ 2-3 دن گزر جائے صبر۔ وہ نہ ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ بڑا رو رہی تھی، وہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول کا گزر وہاں سے ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون صبر کر۔ تو اس نے پلٹ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا بیتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کہا کہ آپ کو کیا پتا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے صدمے کا، اس غم کا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں اس عورت کو پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو دوڑی ہوئی آئی اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں جانتی تھی، میں نے پہچانا نہیں آپ کو، اس وقت غم میں تھی میں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا صبر کرو، اور صبر یہ ہے کہ صدمے کے پہلے حصے میں آپ اپنے آپ کو منوا لو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، یہ صبر ہے۔ صدمے کی خبر پہنچے چپ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو جائے۔ رونا آتا ہے محبت کی وجہ سے، لیکن اس پر اس طریقے سے باتیں کرنا اور شکوے کرنا اور گلے کرنا اور طرح طرح کے جملوں کا استعمال کرنا جو کہ اللہ رب العزت کے شایان شان نہ ہو، تو یہ بے صبری ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائے۔ رونا آپ کو آ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں محبت کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے۔ صبر یہ ہے۔ اب جب بندہ، اچھا صبر کی بھی اقسام ہے، گناہ پر صبر، صدمے پر صبر، خوشی پر صبر، ہے نا۔ گناہ پر صبر یہ ہے کہ گناہ کا دل کر رہا ہے لیکن آدمی رک جائے۔ خوشی پر صبر یہ ہے کہ خوشی پہنچنے کے بعد غلط اقدامات اٹھانے کو جی چاہ رہا ہے، بندہ رک جائے۔ غم پہنچائے اور شکوے کرنے کو دل کر رہا ہے، اور ڈپریشن کے اندر سوسائڈ کا دل کر رہا ہے نا۔ یعنی آدمی کے خیالات غلط جگہ جا رہے ہو، قدم غلط جگہ اٹھنے جا رہے ہو اور آدمی اس کو روک لے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ خواہشات نفسانی مچل رہی ہو بد نظری کے لیے، آدمی رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔
کوئی بندہ آپ کو جھگڑا کر رہا ہے، آپ اس وقت رک جائے، ہاتھ اٹھانے کو دل کر رہا ہے، زبان جو ہے اوپر نیچے ہو رہی کہ کیا 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 اس کو بول دیا جائے، لیکن آدمی رک جائے، صبر ہے یہ۔ صدمہ پہنچا ہے، جیسے ہی صدمہ پہنچا اس نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، صبر ہے یہ۔ پھر اس کا انعام بھی بڑا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ وبشر الصابرین، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیسا صبر کیا؟ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے، ڈٹے تھے، جمے تھے حق پر، سامنے بڑا لشکر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صبر کا ایک جو ہے صبر کی مثال بنے ہوئے تھے۔ 6 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا، صبر کر رہے ہیں، جوان بچے، جوان بھائی شہید ہو گئے، جوان اصحاب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے وہ شہید ہو گئے، صبر کیا آپ نے، خود بھی شہید ہو گئے، صبر کیا آپ نے۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے اور بڑی شان والے کے حضور اپنے پیٹھ مبارک پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے، ان کو ممبر سے جن کے لیے اللہ کے رسول اترے نیچے، سجدہ جن کے لیے طویل کیا۔ اگر وہ صبر کر رہے تو سمجھ لو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صبر بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور یہ مشکل بھی بڑی ہے نا، اس وجہ سے اس کا اجر بھی بڑا ہے، اس لیے کہ ہر ایک نہیں کر سکتا، جس کو اللہ چن لے وہ کر سکتا ہے، جو کر رہے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صبر کرنے کے عادی بنے، صبر کرنا، اگر اللہ کسی کو جو ہے نا صبر کی توفیق دے رہا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر مصیبت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی علامت ہے، صبر کرنا اتنی بڑی علامت ہے کہ وہ بندہ جو کر رہا ہے نا اس کے لیے آگے بہت کچھ ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرے گا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی ڈال رہا ہے، ایک نشانی، ایک سائن کہ اللہ اس پر پریشانی ڈال رہا ہے، دوسری سائن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کے اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ بشارت ہے، وبشر الصابرین، بشارت ہے اس کے لیے۔